بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری اور حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ایک کرشمائی واقعہ۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کو باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، نہ ہی آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور ذرہ برابر بھی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تب یہ صندوق نہر میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکلنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ وہ صندوق کو جب کھولا گیا اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اسے یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا جس نے تمہاری حکومت برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تب فرعون کی بیوی آسیہ، جو بڑی ہی نیک خاتون تھی، فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن گیا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس تک آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائی بلوانا شروع کر دی، مگر افسوس حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی اس بچے کے لیے ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور ان کی بہن جن کا نام مریم، وہ آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کی صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ کی تلاش میں تھی۔ یہ پتہ کرتے کرتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تب وہ فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا دودھ یہ بچہ پی سکے۔ چنانچہ
وہ اس کی خواہش پر اپنے والدہ کو بلا لائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کے سامنے آئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر مقرر کر لیا، اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ لہٰذا اس طرح فرعون ہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔